بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لتحصیل العلم والعمل والتفہیم والتفاہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہماری گفتگو نحو مقدماتی میں مورب اور مبنی کے حوالے سے تھی، ابھی تک جو گزشتہ میں بات ہوئی تھی وہ یہ کہ کون سے افعال مبنی ہوتے ہیں۔ تو کتاب میں بتلایا گیا تھا کہ فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں، فعل مضارع دو صورتوں میں مبنی ہوتا ہے، لیکن آج جو گفتگو ہے وہ فعل امر حاضر کو لے کر ہے کہ تیسرا جو فعل مبنی ہوتا ہے وہ فعل امر حاضر ہے۔ فعل امر کے صرف حاضر کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو غائب اور متکلم کے صیغے ہوتے ہیں وہ مورب ہوا کرتے ہیں، مبنی نہیں ہوتے۔ لیکن جب مبنی ہوتے ہیں یہ 6 صیغے تو مبنی میں بنا پائی جاتی ہے، اور بنا کی علامت کیا ہوتی ہے وہاں پہ یہ گفتگو کریں گے۔ لیکن اس مطلب کو سمجھنے کے لیے کتاب کے خارج سے ایک مقدمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات واضح اور روشن ہو سکے۔ آپ دیکھیے کہ فعل دو طریقے کے ہوا کرتے ہیں، یا فعل صحیح ہوگا یا فعل ناقص ہوگا۔ عام طور پہ صحیح کے مقابلے میں معطل آتا ہے، لیکن میں ناقص کو لے کر آیا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ فعل صحیح اس فعل کو کہتے ہیں جس کا حرف اصلی حرف علت نہ ہو، جیسے نصرہ، نون صادرے کوئی بھی حرف علت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناقص اس کے مقابلے میں، ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جس کا لام الفعل حرف علت ہو، جیسے دعا یدعو میں واو، رما یرمی میں یا، تو لام الفعل جو ہے حرف علت ہے، لہٰذا ان افعال کو ناقص کہیں گے۔ تو اب کتاب کے مطلب کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ اگر فعل صحیح ہے تو پھر اگر اس کو امر حاضر بنایا جائے تو پہلا حاضر کا پہلا اور چھٹا صیغہ مبنی بر سکون ہوگا، لیکن اگر فعل ناقص ہے اور اس کو فعل امر حاضر بنایا جائے تو صرف فعل امر حاضر کا جو پہلا صیغہ ہے وہ مبنی ہوگا، لیکن مبنی بر حذف حرف علت۔ اس کے بعد ایک بات کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ کہ فعل مضارع جب مرفوع ہوتا تھا تو بعض صیغوں میں ایک نون رفع کی علامت ہوتا تھا، جس نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ تو آپ جب فعل امر حاضر بنائیں گے تو بعض صیغوں میں وہی نون اعرابی گر جاتا ہے، لہٰذا جن صیغوں میں امر بناتے وقت نون اعرابی گر جائے گا تو ان صیغوں میں بنا کی علامت وہی نون اعرابی کا گر جانا ہے، لہٰذا ان صیغوں کو مبنی بر حذف نون یعنی نون اعرابی کہیں گے۔ دیکھیے کتاب سے میں اس مطلب کو پڑھتا ہوں۔ فعل امر حاضر، امر معلوم کے صرف حاضر کے 6 صیغے مبنی ہے جو کبھی سکون پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر فعل صحیح ہوا تو سکون پر مبنی ہوگا، پہلا اور چھٹا صیغہ، جیسے انصر اور انصرنا دونوں کی مثال یہاں پر دے دی، اور کبھی نون کے گر جانے پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر ایسا صیغہ ہوا جس میں فعل مضارع میں نون آتا تھا تو فعل امر بنائیں گے تو وہی نون کا گر جانا یہی بنا کی علامت ہوگا، اور ان صیغوں کو مبنی بر حذف نون کہا جائے گا، جیسے انصرا، انصرو اور انصری کے ان تینوں صیغوں میں آخر میں ایک نون تھا جس کو نون اعرابی کہا جاتا تھا، جو گر گیا اسی پر یہ مبنی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور کبھی حرف علت کے گر جانے پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے ادعو، ارم، اخشا۔ اگر فعل ناقص ہوا تو پہلا صیغہ مبنی ہوگا لیکن حرف علت کے حذف ہونے پر گر جانے پر، لہٰذا ان صیغوں کو مبنی بر حذف حرف علہ کہیں گے۔ ادعو میں واو گر گیا، ارمے میں یا گر گیا، اخشا میں الف گر گیا۔ اس کے بعد ایک مختصر سی ترکیب کر رہے ہیں۔ انصر فعل امر حاضر مبنی بر سکون ہے، انصرا فعل امر حاضر مبنی بر حذف نون اعرابی ہے، چونکہ نون اعرابی تھا وہ گر گیا۔ ادعو فعل امر حاضر مبنی بر حذف حرف علت ہے، چونکہ آخر میں واو حرف علت تھا وہ حذف ہو گیا۔ تو یہاں تک ہماری بات فعل کے حوالے سے ختم ہو گئی کہ کون کون سے فعل مبنی ہوتے ہیں اور کس چیز پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب بات فعل سے نکل کر اسم تک آ گئی۔ اب بتلائیں گے کہ کون کون سے اسم مبنی ہوتے ہیں اور مورب کیا کیا ہے۔ تو یہ بتلائیں گے کہ زیادہ تر اسم مورب ہوتے ہیں، کیونکہ
اسم کی اصل مورب ہونا ہے، لہٰذا زیادہ تر اسم مورب ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو اسم بتلا رہے ہیں وہی مبنی ہوتے ہیں، وہ 7 عدد بتلائیں گے۔ ضمیر جتنی ہیں وہ کل کے کل مبنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اسم اشارہ مبنی، اسم موصول مبنی، اسم شرط مبنی، اسم استفہام مبنی، اسماء افعال مبنی، کنایات اور ظروف، یہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں۔ ضمیریں جانتے ہیں آپ، اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ جو اشارے پر دلالت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے وہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں۔ اسم موصول الذی، اللتی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اسم شرط جو شرطیت کا معنی دیتا ہے، جیسے ما ہو گیا، من ہو گیا، متا وغیرہ ہو گئے، یہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں۔ اسم استفہام جیسے من، ما، ایانہ وغیرہ جو استفہام کے لیے آتے ہیں، طلب فہم کے لیے آتے ہیں، وہ تمام اسماء مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسماء افعال، اسماء افعال ان اسماء کو کہتے ہیں، ان اسموں کو کہتے ہیں جو حقیقت میں تو اسم ہوتے ہیں لیکن عمل جو کرتے ہیں وہ فعل کا کرتے ہیں، لہٰذا ان کو اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں بتلایا کہ بعض کنایات اور ظروف، یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ تمام ظروف مبنی نہیں ہوتے ہیں، جیسے بعدہ، قبلہ، یہ تمام ظروف مبنی نہیں ہوتے ہیں، بعض ظروف اور کنایات مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حرف کی بات کریں گے کہ حرف جتنے ہیں وہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں، کبھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں، کبھی مبنی بر کسر ہوتے ہیں، کبھی مبنی بر ضم ہوتے ہیں، کبھی مبنی بر سکون ہوتے ہیں۔ میں کتاب سے پڑھتا ہوں۔ اسماء مبنی، اب فعل کی بات ختم ہو گئی، مبنی کی بات، اسم کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اسماء مبنی زیادہ تر اسم مورب ہوتے ہیں اور صرف بعض اسماء مبنی ہیں جن سے علم صرف میں واقفیت حاصل کر چکے ہیں، یعنی علم صرف میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کون سے اسم مبنی ہوتے ہیں اور اس جگہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی تفصیل کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اجمالاً اشارہ کر کے گزر جائیں گے۔ پہلا اسم جو مبنی ہوتا ہے وہ ضمیر، ضمیرے جیسے ہوا مبنی بر فتح ہے، نحنو مبنی بر ضم ہے، یہ دو ضمیر کی مثال دی ہے، یہ مبنی ہے۔ اسم اشارہ یہ بھی مبنی ہے، جیسے ھذا سکون پر مبنی ہے اور ذالکا فتح یعنی مبنی بر فتح ہے۔ تیسرا اسم جو مبنی ہوتا ہے اسم موصول، جیسے الذین مبنی بر فتح ہے، اللتی مبنی بر سکون ہے۔ چوتھا جو اسم مبنی ہوتا ہے وہ اسم شرط ہے، جیسے ما سکون پر مبنی ہے، متا یہ بھی مبنی بر سکون ہے، شرطیت کا معنی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں جو ہے اسم استفہام جو طلب فہم کے لیے آتا ہے، جیسے من، ایانہ، ما وغیرہ، تو من مبنی بر سکون ہے، ایانہ مبنی بر فتح ہے، یہ اسماء استفہام ہے، مبنی ہوتے ہیں۔ چھٹا جو اسم اسماء افعال، یعنی وہ اسم جو ہوتے تو اسم ہے لیکن معنی عمل فعل کا کرتے ہیں، جیسے ہیہاتا اور آمینہ۔ ہیہاتا جو ہے وہ بعودہ کا معنی دیتا ہے، اسم فعل ہے، مبنی بر فتح ہے۔ اسی طریقے سے آمینہ اسم فعل ہے، مبنی بر فتح ہے۔ اس کے بعد ساتویں جو قسم ہے اس کے حوالے سے بتلا رہے ہیں کہ کنایات اور ظروف میں سے بعض، یعنی بعض کنایات اور ظروف جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، تمام نہیں ہوتے، جیسے کم مبنی بر سکون ہے، کنایات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الآن یہ ظرف کی مثال ہے کہ مبنی بر فتح ہے۔ اس کے بعد حروف کے حوالے سے بتلاتے ہیں کہ مبنی حروف عربی زبان میں تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم آنے والے اسباق یعنی وہی سبق، آنے والے اسباق میں ان سے واقفیت حاصل کریں گے۔ حروف تینوں حرکتوں اور سکون پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی مبنی بر فتح بھی ہوتے ہیں، مبنی بر کسر بھی ہوتے ہیں، مبنی بر ضم بھی ہوتے ہیں، مبنی بر سکون بھی ہوتے ہیں، جیسے نیچے مثال بھی دے رہے ہیں۔ مبنی بر فتح جیسے ثم، ربا، مبنی بر کسر جیسے لے اور بے، مبنی بر ضم جیسے منذ، مبنی بر سکون جیسے من اور فی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔